مہینے کے لیے بڑی بڑی قومیں ترسا کرتی ہیں کہ اس کی برکتوں سے ہم سب مستفیض ہو جائیں، لیکن ہم اس مہینے کو بڑی نادانی کے ساتھ اور بڑی سستی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر نیکیوں کا اجر دوہرا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام 11 مہینے قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 11 مہینے اللہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ ایک نماز کا اگر یہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھتا ہے تو 10 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر کوئی بندہ ایک عمل کرے تو اس ایک عمل پر اللہ 70 عملوں کا نفع دیتا ہے۔ سنتوں کو، نوافلوں کو اللہ رب العزت فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے اور فرائض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا دھندا، کوئی تجارت، کوئی بزنس ایسی نہیں ہے جو اتنا نفع کوئی دیتا ہو۔ 1 روپیہ لگاؤ، 1 روپیہ کا سامان لاؤ اور 1 روپیہ میں 70 روپیہ کا نفع اس کائنات کی کوئی کمپنی، کوئی تجارت سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تنہا ذات اقدس ہے حضرت اللہ رب العزت، حضرت حق جل مجدہ کی۔ تو اگر ہم اس برکت والے مہینے کی فیوز و برکات کو حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ جائز چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ ناجائز کو تو چھوڑنا ہے۔ 12 مہینہ بھی رمضان میں جو وقت متعین کیا گیا روزے کا، اس وقت میں جائز کھانا پینا ہے، بیویوں سے ملنا ہے، اس کو بھی ان اوقات میں حرام قرار دیا گیا۔ اور صرف پیٹ ہی کا روزہ نہیں بلکہ آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے۔ کانوں سے غیبت نہ سنیں، آنکھوں سے بدنظری نہ کریں اور ناک سے غیر محرمات کی ہی نہیں اپنی جو اہلیہ ہے اس کی بھی خوشبو نہ سونگھیں، یہ بھی روزہ ہے۔ دل میں غلط چیزوں کے خیالات کو نہ لایا جائے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موٹر ہے ٹلو والا، اسے چلا دو، موٹر چلتا رہے اور ٹوٹیاں جتنی ہیں سب کھلی رہے تو 24 گھنٹہ وہ موٹر چلے گا اور 1 لیٹر پانی اس ٹنکی میں نہیں بچے گا۔ کیوں؟ ٹوٹیاں سب کھلی ہیں۔ ہم روزے سے ہیں لیکن زبان ہماری کھلی ہے، کان ہمارے کھلے ہیں، آنکھ ہماری کھلی ہے، یہ سب ٹوٹیاں ہیں۔ ایک طرف سے اگر ہمیں نیکی مل رہی ہے تو دوسری طرف سے چاروں طرف سے جو ہمارے راستے کھلے ہیں ان راستوں سے نیکیاں جا رہی ہیں۔ نیکیاں کمانا اصل نہیں ہے، نیکیوں کو بچانا اصل ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر اللہ نے ایسا عظیم مہینہ ہم سب کو دیا ہے تو اس مہینے کی قدر کی توفیق اللہ سے مانگیے کہ اللہ اس مہینے کی قدر کی توفیق دے دیجیے۔ کیسے اس کی عظمت کرنی چاہیے، کیسے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ بتائیے، رمضان المبارک میں جنت سجائی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ہم لوگ ناقدری سے جیسے ہم دارو پیتے ہیں بس اسی میں لگے رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو یہ شعبان کا مہینہ ہے یا رمضان کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی مخلوقات، کتنے ایسے بھائی ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ یہ کفر کی چیزیں ہیں۔ ہم نے سمجھا رمضان کھانے کا مہینہ ہے، رمضان روزے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے اندر روزہ ہم مردوں پہ فرض ہے،
جوانوں پہ فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ ہماری ماں بہنوں پہ فرض ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ اپنے نوکر کا بوجھ رمضان کے اندر اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو ہلکا کر دے گا، اللہ اس مالک کی مغفرت کر دے گا۔ تو ہماری ماں بہنیں نوکر نہیں ہیں، ہماری شریک حیات ہیں۔ ہم نے بس کھانا پکانے کے لیے ان کو لگا دیا، وہ بیچاری ظہر سے مغرب تک افطاری بناتی ہے، نہ وہ تسبیح پڑھ پاتی ہے، نہ وہ قرآن پڑھ پاتی ہے، نہ وہ نوافل پڑھ پاتی ہے۔ ہمارے پیٹ کے چکر میں ان کا روزہ برباد ہے، ان کی جو ہے ان کی تلاوت غائب ہے، اور اتنا کھاتے ہیں ہم مغرب کے بعد کہ تراویح میں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیچاری برتن صاف کر کے 1-1.5 گھنٹہ آرام کرتی ہے، اور پھر ہم مردوں کے لیے سحری کا انتظام میں لگ جاتی ہے، تو 3 بجے تک سحری پکاتی ہے اور ہم لوگ پھر کھا لیتے ہیں، اور دن بھر کچی ڈکاریں آتی ہیں۔ تو ہماری ماں بہنیں 11 مہینہ 1 گھنٹہ اگر کھانا بناتی ہیں تو رمضان میں 5-5 گھنٹہ کھانا بناتی ہیں۔ یہ کس کے لیے بناتی ہیں؟ یہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ کم کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ فضائل اعمال جو ہر مساجد میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لکھنے والے ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں ستو رکھا جاتا تھا، ستو، جو گیہوں، باجرہ اور مکئی وغیرہ بھون کر پسا لیا جاتا تھا، اور پھر جب ٹائم آتا تھا سحری کا یا کھانے کا تو نمک یا شکر جس کو جو ذائقہ پسند ہو ملا کر فوراً کھاتے تھے اور عبادت میں لگ جاتے تھے۔ مردوں کو چھوڑ دیجئے، حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایک دن میں 15 پارہ، یہ شیطان کے بھائی ہیں دیکھو خبیث، 15 پارہ تلاوت کر لیتی تھی۔ 15 پارہ حضرت لکھتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں ایک دن میں ایک ختم کرتی تھی، اور ہمارے گھر کی عورتیں 2 تسبیح نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ بچے دیکھیں، برتن دیکھیں، بکری مرغی دیکھیں کہ تمہارا پیٹ دیکھیں۔ اس لیے ان ماں بہنوں پر رحم کیجئے، اور نمک کم ہو گیا یا زیادہ تو گالیاں، مار، افطاری کے ٹائم مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور ہزاروں گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈنڈوں کی آواز آتی ہے، گالیوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ برداشت اور صبر کا مہینہ ہے، دفع کیجئے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، صبر کیجئے۔ روزہ بھوکے پیاسے نہیں، اپنی جائز خواہشات کو دبانے کا نام ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اور صبر سے گالیاں دینا، لوگ زنا کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، سود خوری کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، لیکن گالی دینے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے، جبکہ گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گالی کیا ہے؟ اور مارنا کسی کو یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جو بندہ فرض نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر سے مل جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس محبوب نے، جس نبی نے، جس وجہ تخلیق کائنات، اس آقا دو جہاں نے اپنے مقدس زبان سے ہم امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ کفر سے مل جائے گا۔ اسی آقا نے، اسی محسن انسانیت میں فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق وہ گناہ ہے جس کے بعد اب کفر ہے، آخری درجہ ہے گناہ کا۔ اس کے بعد اگر گناہ ہوں گے تو کفر کے گڈھے میں جاؤ گے، اور گناہ نہیں لکھا جائے گا، ڈائریکٹ دائرے اسلام سے خارج مانے جاؤ گے۔ اور مسلمانوں سے جھگڑے کرنا کفر ہے، کفر۔ آدھار کارڈ میں مسلمانوں کے لسٹ میں تمہارا نام ہو سکتا ہے، پروردگار اسلام سے نکال دے گا۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون
من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور جس کے ہاتھوں سے زبان سے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ ہماری زبان نہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولتی ہے، فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، جس کے ہاتھ پیروں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ ہم لوگ دن بھر یہی کرتے ہیں، دن بھر یہی کرتے ہیں، کہاں پڑے ہیں؟ تہجد گزار ہیں، 20 حج کیے ہیں، 1000 تسبیحات کے پابندی کرتے ہیں، تمام اوراد و وظائف کو پڑھتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم محبوب نہیں مبغوض بندے ہو۔ اس لیے اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کو بچائیں، نیکیاں بچانا کمال ہے، برداشت کرنا، طاقت ہونے کے بعد معاف کرنا، اس کو برداشت کہا جاتا ہے، جس کو تمام تھانے والے بھی سنتے ہو، پیسہ بھی اپنے پاس ہو، بدن کے اندر بھی طاقت ہو، اس کے بعد کمزور کو معاف کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے معافی۔ اور جب ساری دنیا میں گھوم آئے اور کہیں سے مجھے مدد نہیں ملی اور پھر کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، تو اس کا نام صبر نہیں، اس کا نام مجبوری ہے، مجبوری۔ کرو گے کیا؟ جب تمام سہارے بند ہو پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھو تو اس کو مجبوری کہا جاتا ہے، اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے۔ صبر کہتے ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، جیسے تکلیف تمہیں پہنچے فوراً سوچ لو یہ مصیبت ہمارے مقدر کی چیز تھی جو پروردگار کے گھر سے چل کر آئی ہے، یہ اگر ہمارے مالک کے گھر سے چل کے آئی ہے تو اس کا سواگت ہے، ہم استقبال کرتے ہیں، اس مصیبت پر ہم اللہ سے خوش ہیں، اس کا نام صبر ہے۔ ساری دنیا میں پنچایتیں کرایا، تھانہ پولیس کرایا، خوب پنچایتیں کر لی، اب کہیں سے ہمیں مدد نہیں ملی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا۔ ارے کرو گے نہیں صبر تو اور کیا کرو گے؟ یہ صبر نہیں مجبوری ہے، اور مجبوری پہ اجر نہیں ملتا ہے، صبر پہ اجر ملتا ہے۔ یہ بتاؤ اللہ جو اس تمام کائنات کا خالق ہے، سب سے بڑی قدرت والا پروردگار ہے، سب سے بڑی قدرت والا پروردگار ہے، اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر جو طاقت اور قدرت والی مخلوق ہوتی ہے اس کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے اور ایک بدو آتا ہے، دشمن یہودی آتا ہے اور آپ سوئے ہوئے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ پر تلوار نیام سے نکالی اور کھڑا ہو گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ حضرت کی زبان سے نکلا اللہ بچائے گا۔ جیسے لفظ اللہ نکلا آپ کی زبان سے اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا، کپکپی طاری ہوئی اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس تلوار کو محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اس یہودی سے بتایا، پوچھا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو کریم ہیں، آپ سے تو کرم کی امید ہی کی جا سکتی ہے، آپ تو معافی ہی کریں گے۔ معاف کیا نہیں معاف کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مار رہے تھے جنگ کے میدان میں اور وہ حضرت کے نیچے دشمن پڑا ہوا تھا اور جیسے حضرت نے تلوار نکالی تو اس بندے نے حضرت کے چہرے پہ تھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ تھوک دیا۔ بس حضرت نے چھوڑ دیا، تلوار چھوڑ دی کہ اب تجھے نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ کہا اب اگر ماروں گا تو اپنے غصے کی وجہ سے ماروں گا، اس لیے نہیں ماروں گا، ابھی تو اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا اس لیے یہ تلوار ننگی آئی تھی تیرے سر پہ، اب اگر تو نے ہمیں غصہ دلایا ہے تو ہم اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کریں گے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے طاقت والے تھے، طائف کے میدان میں قصے کہانیاں یہ لیلا مجنوں کے قصے ہیں، جماعتیں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزانہ بلا ناگا فجر کی نماز میں حدیث پڑھتے ہیں کہ طائف کے میدان میں ہمارے آقا لہو لہان ہے، فرشتے کھڑے ہیں، اے میرے محبوب اگر اجازت دیجئے تو ان دشمنوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے
کو، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے ان کو، اگر یہ ہماری قیمت کو ہم کو نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ ان کے واقعات کو ایسے سن لیتے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں تو پورا ایمان لائے، برداشت کرنا سیکھیں۔ برداشت کرنا بہت بڑے دین کا کام ہے، بہت بڑے گردے اور جگر کا کام ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامت ولی ہیں۔ ان کو القاء ہوا، وہ جا رہے تھے راستے سے، ایک پیڑ بولا، اے سری کن مثلی، اے سری تو ہماری طرح بن جا۔ تو حضرت سری نے کہا تو پیڑ درخت ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تیرے جیسے کہاں بن سکتے ہیں؟ تو سری نے کہا تیری تکلیف ہمارے جیسے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری عادت ہے اس عادت کو اپنا لے۔ کہا تمہاری عادت کیا ہے؟ کہا ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی ڈیلا مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، اینٹ مارتا ہے، لکڑیاں مارتا ہے، تو انہی چیزوں کو ہم واپس نہیں کرتے ہیں، ہم پھول دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، نرم نازک ٹہنیاں دیتے ہیں، شاخیں واپس کرتے ہیں، پتیاں دیتے ہیں، اینٹ دوبارہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا اچھا تیری عادت تو یہ بڑی ہے، لیکن یہ بتا کہ جب تیری عادت اتنی بڑھیا ہے تو اللہ ساری قوم کو عذاب جہنم کے عذاب میں جلائے گا، مارنے کے بعد قیامت میں تجھے اللہ کا یہی عذاب دیتا ہے دنیا میں، یہ پیڑ پودے تو جلائے جاتے ہیں دنیا میں۔ تو کہا یہ ایک عادت ہماری یہ ہے، اور بری عادت یہ ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جدھر کو ہوا چلتی ہے بس ادھر کو ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، سب پیڑ یہی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا یہی ہے کہ یہیں چلو، وہی کام ہم کرتے ہیں۔ تو اس کی اچھی عادت اپنائیں، منافقت والی نہیں کہ نہ الذی نہ الذی۔ اس کی اچھی عادت کیا ہے؟ وہ جو ڈنڈے کھاتا ہے، ڈنڈے کھانے کے بعد پھوٹ دیتا ہے، شاخیں دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ صفت اپنانی چاہیے ایمان والوں کو، اس پیڑ نے ایک مسلمان سے کہا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، اور ایک واقعہ سناؤ، کئی بار سنایا ہے، معاف کرنے پر اللہ رب العزت ہمارے دوسرے قوموں کو اسلام میں آنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ورنہ کہتے ہیں ایسی اجڑ قوم ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا چاہا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ایسی قوم کو بناؤ گے جو دن بھر جھگڑا کرے گی، فساد مچائے گی، زمین میں پھوریزیاں کرے گی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے دن بھر لڑے گی، لیکن اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اگر ہم لوگ لڑتے ہیں تو اللہ نے جو کہا تھا فرشتوں سے، تو اللہ شرمندہ ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ لڑیں گے، دیکھو سب لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے پروردگار کا سر نہ نیچا کراؤ، اپنے محبوب جس کے امتی ہیں برداشت کر لو، برداشت کر لو۔ برداشت دوسری قوموں کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسی قوم صحابہ آپس میں ایسے نرم دل تھے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ غیروں کے لیے، یہ دشمنوں کے لیے خوخار تھے اور آپس میں بڑے رحیم و شفیق تھے۔ اس لیے عزیز دوستو برداشت کیا کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صاحب ادھر تشریف لے، وہاں نفیس صاحب اسٹیج پر آ جائیں۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ کان کھول کر سنو ادھر دے، بہت مضبوط واقعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہجرت کیا ہے، ایک حبشہ کی طرف ایک مدینہ کی طرف۔ تو جب مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور مدینے میں ایک ماحول تھا اور ساری دنیا میں ایک ماحول تھا، میلہ ٹھیلا لگا ہوتا تھا، مجمع لگتا تھا تو سارے لوگ بولتے تھے، کوئی خاموش نہیں رہتا تھا۔
لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند صحابہ تھے وہ سامنے بیٹھے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، جیسے آج آپ لوگ خاموش ہیں بول رہے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے ایسا مجمع کبھی دیکھا نہیں تھا، ایسا مجمع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ باتیں خاموشی سے سن رہے ہیں۔ انہوں نے میلہ اور بازار دیکھی تھی جہاں سب بولتے ہیں۔ تو ایک جو ہے یہودی گیا تھا جنگل کو شکار کرنے، اور جب وہاں جنگل گیا تو اس کو کوئی جانور نہیں ملا، ایک جانور ملا گو جو چھپکلی کی طرح رہا تھا، بڑی سی کوئی جانور ملا، تو کرتا پہنے رہا لمبی آستین والا، اس گو کو اس نے مارا اور آستین میں رکھ کر ہزار بند سے باندھ لیا۔ عرب والے جبہ پہنتے ہیں نا، ویسا لمبا کرتا تھا وہ، اس میں اس کو رکھ کر ایسے آستین باندھا اور آ گیا مدینہ منورہ۔ اور یہاں دیکھا کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جس سے پوچھا وہ تھا منافق، کریلا و نیل کہا، جو ادھر بھی رہتا تھا ادھر بھی رہتا تھا۔ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت میں سخت ترین عذاب ان کو ہوتا ہے جو دو منہ والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اس یہودی نے جو کھلا دشمن تھا اسلام اور مسلمانوں کا، اس نے پوچھا اس منافق سے کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سب مکہ کے بے دھرم لوگ ہیں جو مدینہ ہم سب کو بے دھرم کرنے آئے ہیں، بے ایمان کرنے آئے ہیں۔ تو کہا اچھا، بس مجمع چیرتا ہوا پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اناپ شناپ بکنے لگا، قتل کی دھمکیاں دینے لگا، اور گستاخ رسول کو مارنا واجب ہے۔ جو نبی کے سامنے گستاخی کرے، اگر ایمان والا بیٹھا سن رہا تو ایمان والا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول سے وہ اناپ شناپ بکنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش تھے کہ جو نبی کا حکم ہو اور ہم کر گزرے، لیکن وہ کہاں خاموش رہ سکتے ہیں جن کی زبان پر صرف حق جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا دانی یا رسول اللہ یقتلہ، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس گستاخ کی گردن قلم کر دو۔ آقا خاموش رہے۔ پھر وہ بندہ کچھ بولا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، دانی یا رسول اللہ یقتلہ، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم اس کی گردن قلم کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر اما علمت ان الحلیم کان یکون نبیا، عمر تمہیں پتہ ہونا چاہیے برداشت کرنا نبوت کا خاصہ ہوتا ہے۔ یہ ہم سے بول رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، ہم نپٹیں گے، تم خاموش رہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بھتیجے بیٹے تو جس کی عبادت کرتا ہے ہم نے ان کو تو برا بھلا نہیں کہا، تیرے معبودان کی ہم نے جو برائی نہیں کی ہے، تیرے پرکھوں کو اناپ شناپ نہیں بکا ہے، ہم تو اپنوں میں باتیں کر رہے تھے۔ کون سی چیز تجھے بری لگی جو مجمع چیرتا ہوا آیا اور اس طرح نازیبا باتیں کرنے لگا؟ تو اس بندے نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی اخلاق والی یہ نرم اخلاق والی باتوں میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ بس حضرت کا موڈ گھما، حضرت سوچنے لگے کہ میں باتیں تو اس سے کوئی اور کر رہا ہوں اور یہ بات کلمہ نماز کی کرنے لگا، شاید اللہ نے اس کی ہدایت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بولا، کہا بیٹے بتا کیا تیرے ایمان لانے کی کلمہ پڑھنے کی کوئی شکل ہے؟ تو اس بندے نے کہا ہاں، بس وہ جو مردہ گو آستین میں باندھے کھڑا تھا اس نے آستین کھولا اور وہ گو زمین پر ڈھیر کر دیا
اور کہا جب تک یہ مردہ گو آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گی تب تک ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کہاں، بس مخاطب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گو کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یا ذبو من تعبد، اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا رب کون ہے، تجھے کھلاتا پلاتا کون ہے، تیرا معبود حقیقی کون ہے۔ بس اتنا یہ سوال سنا اس مردہ گو نے، اٹھایا سر زمین سے اور کہا عابد الذی عرشہ فی السماء، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پہ ہے، وہ سلطانہ فی الارض، اس کی حکومت زمین پہ ہے، ورحمتہ فی الجنہ، اور اس کے رحمت کی گلکاریاں جنت میں ہیں، وعذابہ فی النار، اور جس کے غضب اور غصے نے جہنم کو دہکا رکھا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن انا، اے گو یہ بتا میں کون ہوں، قال انت رسول رب العالمین، آپ سارے کائنات کے پروردگار کے محبوب کائنات ہیں، آپ پروردگار کے سچے رسول ہیں۔ قد افلح من صدقت، وہ کامیاب ہوگا جو آپ کو سچا سمجھے گا، وقد خاب من کذبت، اور وہ برباد ہو جائے گا جو آپ کو جھٹلائے گا۔ بس اتنا جیسے اس یہودی نے سنا مور کی طرح ناچنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آمنت بقلبی، آمنت بلسانی، آمنت بعینی، آمنت باذنی، اے اللہ کے رسول ایمان لایا دل سے، ایمان لایا زبان سے، ایمان لایا کان سے، ایمان لایا ناک سے، پورے جسم کو اس نے گنا دیا، اے اللہ کے رسول ایمان لایا روئے روئے سے۔ یہ کون سا عمل تھا، یہ کون سا عمل تھا؟ حضرت عمر جب مارتے تلوار تو اس کی بوٹی کہاں ملتی پتا تم کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کا نام تھا سمسامہ، ایک وار میں گھوڑے کے چاروں ٹانگ کٹتے تھے، ایک وار میں چاروں ٹانگ زندہ جانور کے جنگ کے میدان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مانگ لیا کہ ذرا اپنی تلوار ہم کو دے دیجیے، اور انہوں نے چلایا، جس طرح اس کی شہرت تھی اس طرح نہیں ملی۔ حضرت کو خط لکھا کہ جیسے ہم نے اس کی شہرت سنی تھی اس پاور کی کوئی تلوار نہیں نکلی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم نے تلوار بھیجا تھا، اپنا ہاتھ نہیں بھیجا تھا، اس تلوار کو اٹھانے کے لیے عمر کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ اس عمر کا ہاتھ اس یہودی کو پڑتا، اس کی گردن پتہ نہیں کہاں جاتی، دھڑ پتہ نہیں کہاں جاتا، اور مارنا ثواب تھا۔ عمر جنتی ہوتے، نبی کے شان میں نبی کے منہ پہ گستاخی کر رہا تھا، لیکن میرے آقا نے برداشت کیا، ایک عمل برداشت کر لیا، ایک معمولی سا عمل تھا برداشت کر لیا، تو بتاؤ ایمان میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کی شادی ہوئی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، سب جنتی ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم دوسری مخلوق کو جنت میں جانے کے لیے 24 گھنٹہ فکر میں رہتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے کے لیے؟ ہم سب کو جنتی بنانے آئے ہیں، ہمارے آقا سب کو جنتی بنانے آئے ہیں۔ ہم گالیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے جہنم مول لیتے ہیں یا جنت مول لیتے ہیں؟ اس لیے عزیز دوستو رمضان میں غصہ زیادہ آتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں لوٹا اور چٹیا میں لڑائی، امام صاحب نے لقمہ 2 لوگ بول دیے تو امام صاحب بگڑ گئے، مقتدی گتھم گتھا ہو گئے، نیک توڑ کے بھاگ گئے، گھر میں گئے عورتوں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس لیے عزیز دوستو یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرو گے تو روزے اور تراویح کا ثواب ملے گا، اور سب کو اپنا بھائی سمجھو، کوئی کچھ بول دے صبر کر لو۔ جس کو سب سے زیادہ طاقت ہے، اللہ کو طاقت ہے، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کی بغاوت کرتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے قرآن جلائے جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وہ کمزور نہیں ہے، وہ جب پکڑے گا تو قاعدے سے پکڑے گا۔ اس لیے عزیز دوستو ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ 2 دست آ جائیں ہم جوانی سے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ اس لیے اگر طاقت آ جائے تو معاف کریں، کمزور کا معاف کرنا نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے۔ اللہ کہنے سے زیادہ اس مہینے کی عظمت کی توفیق ہمیں اور آپ حضرات